بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پہلا پاکستان کے اپنے نیکسٹ لیسن میں یونٹ نمبر 1 میں نظریے کی اہمیت، امپورٹنس آف دا آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو پیچھے ہم نے نظریے کی ڈیفینیشن کی تھی اور نظریہ کن بنیادی چیزوں سے ماخذ سے جن چیزوں میں نظریات پروان چڑھتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی اور کوئی بھی انسان ہو بھی نہیں سکتا، اور قوموں کا وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہی ہم لگاتے ہیں یا ان سے پتہ چلتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ نظریات سے ہی قوموں میں کامیابی کی، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے کی ہمت، حوصلہ اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ نظریہ ہی کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تحریک چلے، اس کے پیچھے جب تک اس تحریک سے وابستہ لوگ اپنے مقصد کے ساتھ جب تک ان کی کمٹمنٹ اور پختگی نہیں ہوگی اور وہ اس بات پر یقین نہیں رکھنے والے ہوں گے تو وہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی نظریات نہیں ہوتے وہ کوئی بھی کام کسی جوش اور ولولے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ نہیں آگے بڑھا سکتے۔ در حقیقت ان کی زندگی بے مقصد سی گزر جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام انسان کسی مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی منزل کا تعین کر کے اس کے لیے پھر آگے بڑھنے کی جو جدوجہد کرتا ہے وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ انسانوں کی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھتا ہے۔ جو لوگ کسی نظریے کے پیروکار ہوتے ہیں، نظریے کی کسی سوچ اور کسی اپنے ایجنڈے کو عملی طور پر نافذ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیشہ کوئی ایک بنیادی ڈسپلن کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مضبوط قوت ارادی کے اور ایک نظریے کے فالوور، ایک شخصیت ہمارے جو ہے بابائے قوم، ان کا کتنا سٹرانگ ان کا یقین تھا کہ ہم پاکستان حاصل کریں گے۔ لیکن پاکستان کے حصول کے لیے جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا تو کیا لائے عمل ہوگا، آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان، یقین اور تنظیم، یعنی تنظیم سے مراد نظم و ضبط ہے کہ ہم نظم و ضبط کو اپنی لائف میں لے کے آئیں گے، اپنی اس تحریک کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ نظم و ضبط کسی بھی کام کو باقاعدگی سے کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو کہ ایک مخصوص نظریات رکھنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بہت آشکار رہتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے کہ ہمیں یہ نظریہ سمجھاتا ہے کہ اس آپس میں جو ہم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک کا دوسرے پہ کیا حق ہے، دوسرے کا اس پر کیا فرض ہے۔ حقوق اور فرائض کے بنیادی نقطے کو سمجھانے میں نظریے کا بہت کلیدی کردار ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اقوام اسی کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایک نظریے کے
साथ जो वाबस्ता लोग थे उन्होंने मुसलसल अपनी जदोजहद कर के अपनी मंजिल के हुसूल को यकीनी बनाया। अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है और कोई दूसरा नज़रिया इसे अपने अंदर ज़म करने के लिए कोशां हो जाता है। हम देखते हैं इस्लामी तारीख़ में भी ऐसी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि एक वक्त में मुसलमान दुनिया पर क्या करते थे, हुकूमत करते थे, दुनिया के रहबर और रहनुमा थे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि वो मगलूब कर दिए गए। उसकी वजह क्या थी कि उनकी अपनी उस फ़िलासफ़ी के साथ, अपनी उस आइडियालॉजी के साथ, अपने उस नज़रिए के साथ जो पुख्तगी दरकार थी वो रखने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से एक वक्त में आकर एक नए नज़रिए के आमिल लोगों ने उनको टेक ओवर कर लिया था, उनकी जगह ले ली थी और मुसलमानों को अपने उस मकाम से पीछे धकेल दिया था। तो ये मैंने नज़रिए की अहमियत के हवाले से जिन नुकात का मैंने आपसे के सामने बयान किए हैं, इनको अच्छे से आपने अपने नोट्स का हिस्सा बनाते हुए आपने इनको ज़हन नशीन भी करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।